الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ ظاہر مشرکین عرب اس سے واقف تھے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، رمضان کے فوراً بعد والے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ آج تو ہم 4 گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں نا، وہاں تو لوگ 1-1 ڈیڑھ 2 مہینے پہلے سفر شروع کرتے تھے تو پہنچتے تھے۔ اگر آپ کو ایون مدینے سے ہی حج کے لیے آنا ہے مکے، تو 15 دن آپ کو چاہیے اونٹ کے اوپر، اور 15 دن آپ کے دیکھیں کتنے مشکل ہوں گے، اس میں راتیں بھی تو آ رہی ہیں، رات کو پڑاؤ کرنا ہے، کتنی تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ اور یہ تو ہو گیا مدینے سے آنے کے لیے۔ کسی نے تبوک سے آنا ہے تو اس کا تو 30-40 دن لگ گئے نا۔ شام سے آنا ہے، یہاں سب کانٹیننٹ سے جانا تھا تو یہ تو 4 مہینے پہلے نکلتے تھے، مشکل کام تھا نا۔ تو حج کی جو تیاری اور یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے تھے رمضان کے فوراً بعد، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو سنت اور تواتر ہے یہ قرآن حکیم سے پہلے کا چل رہا تھا، اور جہاں پر کہیں کوئی خرابی تھی وہ قرآن نے ہائی لائٹ کر دی، اور جہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سنت ابراہیمی جاری تھی، صرف اس میں خرابیاں آئی ہوئی تھی۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ، تو جو کوئی نیت کر لے اس میں حج کی تو اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ فَلَا رَفَثَ، تو کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ کرے، وَلَا فُسُوق، نہ کوئی نافرمانی والا، اللہ کے حکم عدولی والا کوئی مسئلہ ہو، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ، اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرے۔ یہ 3 چیزیں گنوائی گئی ہیں، بے حیائی سے بچنا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، اور جھگڑے سے بچنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور یہی 3 چیزیں آپ نے گنوائی کہ وہ بے حیائی سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، فسق سے اور جھگڑے سے، تو وہ ایسا ہی ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سارے گناہ اس کے معاف۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ حج مبرور، مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تینوں کام ویسے وہاں پہ یہ یہاں دیکھنے میں آسان لگ رہے ہیں، بڑے مشکل کام ہے، خصوصاً یہ جو تیسرا کام ہے نا، جھگڑے سے بچنا۔ ظاہر ہے جب اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں جس میں ہر طرح کے ایجوکیٹڈ بھی ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، جاہل بھی لوگ ہوں، ہر علاقے کے لوگ ہوں، اب کئی علاقوں میں یعنی ٹریڈیشنز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، بعض لوگ تو تمیز کے ساتھ کسی کو کہتے ہیں راستہ دے دو، اور کئی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ خود ایسے کر کے راستہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر بندے کو غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اور پھر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی ذرا صحت اچھی ہوتی ہے، قد بت اونچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ اب یہ جو 7-7 فٹ کے حبشی آئے ہوئے ہوتے ہیں افریقہ سے، یہ تو ہم تو ان کے آگے بالکل آپ سمجھ لیں کیڑی ہیں نا، اور اگر انڈونیشین اور ملیشین ہوں گے تو بیچارے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تو ان سے ڈرتے پھرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں وہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں وہاں، آپ طواف کرتے ہوئے دیکھیں نا تو آپ کو ایک طرح کے کپڑوں کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ گروپس کی فارم میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، لیکن وہ بھی مصیبت ان کے ساتھ ڈلی ہوئی ہے، ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ شافیوں کے نزدیک تو بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، تو انہوں نے دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں۔ دیکھ لینا تقلید کی کوئی ایک نوسط تو نہیں ہے نا، حالانکہ واضح حدیث موجود ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پھر انہوں نے جو خاص قسم کی عورتیں جو ہیں انہوں نے اگر حجاب کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے ادھر نا بڑے بڑے پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی گلابی کلر کا پھول لگایا تو پورے گروپ کے وہ گلابی کلر کے پھول ہوں گے یا یلو کلر کے ہوں گے، تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر گم جائے تو وہ دیکھ لے کہ ہاں یار وہ فول پروف سسٹم کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ ضروری ہے، اور یہ زیادہ تر انڈونیشین ملیشین اس لیے کرتے ہیں، خصوصاً انڈونیشین جو ہیں وہاں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ہے کہ منہ اٹھا کے حج کرنے کے لیے چلا جائے گا، کئی سال ان کی باری نہیں آتی ہے جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے ہیں، ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اب اس کو وہاں پہ بھیجا جائے۔
اور پاکستان میں تو اسی وقت قابل ہو جاتا ہے بندہ جب بالکل سارے کاموں سے فارغ ہو کے بوڑھا ہو جاتا ہے نا، گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو اب اس کو حج کرانے کے لیے بھیج دو. اور وہ بندہ جس نے نماز بھی صحیح نہیں پڑھی ہوتی، جو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کو زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا پڑ جائے اور وہ اس کو سیکھا ہوا نہ ہو حج اور عمرے کو، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے پھر کوئی بھی ایکٹیویٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتا. اس لیے میں نے ایک سٹیپ وائز وہ لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا. مسئلہ نمبر 54A اور B، جب بھی کوئی عمرے پہ جانے لگے اسے کہ 54A دیکھ لے، حج پہ جانے لگے تو A اور B دونوں دیکھیں، اور قبر رسول کی حاضری کے لیے 54C اور D یہ 2 دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بے حیائی سے بچ گیا، گناہ کے کاموں سے اور جھگڑے سے، تو یہ یعنی اس حج وہ اصل میں کر رہا ہے. بے حیائی سے بھی بچنا مشکل ہے، ظاہر ہے کہ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا. اب اتنی عورتیں ہوں گی، آپ نے نگاہوں کی حفاظت خود کرنی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کوئی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی کہ آپ کو صرف مرد ہی نظر آئیں گے، عورتیں نظر نہیں آئیں گی، یا عورتوں کو صرف عورتیں نظر آئیں گی، مرد نظر نہیں آئیں گے. گناہ کے کام، گناہ کے تو کئی ایک کام وہاں پہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹ جاتی ہیں جی. لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی منا کے خیموں میں اپنا کوئی بیگ رکھ کے چلا گیا بیچارہ باہر، وہ واپس آتا ہے تو وہ اس کے اندر ریال ہی نہیں اس کو پھر واپسی پہ ملتے. اسی لیے حاجیوں نے بیچاروں نے یہاں پہ یعنی اپنے وہ جو احرام کے نیچے بیلٹ باندھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کوئی عمرے حج کے لیے جاتا ہے اس کو اسپیشل لوگ کہتے ہیں بیلٹ لے کے جانی ہے. وہ بیلٹ اسی لیے لے کے جاتے ہیں نا کہ اس بیلٹ کے اندر وہ پاسپورٹ رکھ لے گا پلس پیسے رکھ لے گا، کیونکہ کمرے میں، ہوٹل کے کمرے میں چھوڑنے کا رسک یا منا کے خیمے میں چھوڑنے کا رسک تو نہیں لیا جا سکتا. اسلامی بھائیوں سے خطرہ لگا رہتا ہے. ظاہر ہے کوئی یہودی عیسائی تو نہیں آ کے چوری کرتے، اپنے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے خطرات وہاں پہ ہوتے ہیں. اس لیے ان ساری یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے، پھر کسی کی دل آزاری ہو جانا، کسی کو دھکا دے دینا، یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ ان ساری چیزوں سے بچنا. تو اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونا کہ میرے حج کی قبولیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں نے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا، اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو ناجائز دھکا نہیں دینا، اور اگر کسی سے دھکا لگ گیا اس کو معاف کرنے کی روش اختیار کرنی، پھر آپ کو خود بخود صبر آ جاتا ہے. اور میجارٹی لوگ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں. وہاں پہ میجارٹی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا والا معاملہ نہ کریں. اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو فلا رفثا میں یعنی اس میں جو چیز جائز بھی ہے، یعنی میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر احرام کی حالت میں اس کی بھی پابندی ہے، اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کا توشہ بھی، زاد راہ بھی لے لیا کرو. یہ اردو میں لفظ زاد استعمال ہوتا ہے، اور سب سے بہتر زاد راہ تو تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو. یعنی ساتھ آپ نے زاد راہ بھی رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے آپ بھیک مانگتے رہیں، یا یہ کہ میری جیب کٹ گئی ہے. اپنا وہ وہاں پہ رہنے کا جتنا خرچہ ہے وہ اپنا ساتھ گھر سے لے کے چلے. یعنی اس سے یعنی وہ صوفیاء کے کانسیپٹ کو بھی ایک طرح سے رہبانیت کو بھی کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ صرف توکل پہ نہیں آپ نے چلنا، اپنا زاد راہ ساتھ لے کے چلنا ہے. یعنی اگر کوئی 40 دن کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنی رقم یا ریسورسز ہونے چاہیے کہ 40 دن گزار سکے. اچھا پہلے جو 8 سے 30-40 سال پہلے حج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے نا، وہ سارا راشن بھی ادھر سے لے کے جاتے تھے، چینی، پتی، چاول. وہاں پھر مینا میں بھی اپنا وہ پکاتے تھے، اور کئی لوگ تو چولہے بھی لے کے جاتے تھے یہاں سے. لیکن اب لوگوں کو عقل آ گئی ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے اپنی فٹیگ کی بڑھانے والی بات ہے. کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہر چیز جو جس ریٹ پہ پتی یہاں مل رہی ہے نا، اسی ریٹ پہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. چینی بھی مل جائے گی. ہوٹلوں کے اندر کمبائنڈ آپ کو کچن بھی مل جاتے ہیں، اگر کبھی چائے بنانی پڑ جائے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں. کوئی اتنا ایشو نہیں کہ ادھر سے اتنا زیادہ آپ سامان اٹھا کے لے جائیں. ادھر سے بس تھوڑا سا سامان ہونا چاہیے، اتنا سامان ہو جو آپ کے ہینڈ بیگ میں آ جائے.
اگر آپ نے بکنگ والا سامان رکھا تو سر پھر آپ جو ذلت کاٹنی پڑتی ہے نا جا کے وہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ ہینڈ بیگ والے تو نکل جاتے ہیں باہر، دوسروں والوں کو تو اپنا وہ انتظار کرنا پڑے گا سامان کا، 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے. ظاہر ہے جہاز پہلے خالی ہوگا، پھر وہ اس سے بیلٹوں پہ ڈالیں گے اور یہ ہوگا، پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے اور یہ سارا کام. تو میں تو ایون حج پہ بھی گیا تھا اپنی وائف کے ساتھ 2007 کے اندر، تو 2 ہینڈ بیگ ہم نے رکھے تھے، ایک اس نے اٹھایا تھا، ایک میں نے، وہ کوئی بہت بڑا نہیں، 3 جوڑے رکھ لیے اپنے، ایک تولیہ رکھ لیا، دیٹس آل. اس سے زیادہ ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے. 3 جوڑے آپ کے پاس ہوں، صرف وہاں سے لیں، ایک چھوٹی سی بالٹی لیں تو دھو لیں، تو آرام سے آپ کے دن نکال سکتے ہیں. وہ کپڑے گندے تو ہوتے نہیں ہیں، نہ تو وہاں پہ اس طریقے سے پولوشن ہے، نہ کوئی گندگی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے. گاڑی سے میں بیٹھ کے آپ حرم میں جا رہے ہیں، حرم سے گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں، سارا ایئر کنڈیشن ماحول ہے، تو کپڑے کہاں سے گندے ہونے ہیں، پسینہ بھی نہیں آنا. ہوٹل میں آئیں گے تو وہاں بھی اے سی ہے، لابی میں آئیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے، مسجد میں جائیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے. ٹھنڈ ضرور لگتی ہے وہاں لوگوں کو، گرمی شرمی کو نہیں لگتی، ٹھنڈ والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو زیادہ راہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ لے کے چلو، یہ نہ وہاں پہ بھیک مانگتے پھرو، یعنی یہ چکر نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بہترین زیادہ راہ جو لے کے چلو وہ تقوی ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے دنیا کا سارا ساز و سامان تو ساتھ رکھا ہوا ہے، اور خوف خدا، برائی سے بچنے کا جذبہ، آئندہ نیک بننے کا ارادہ، یہ آپ ساتھ ہی نہیں لے کے جا رہے. تو جس طرح جاؤ گے اس طرح ہی واپس آ جاؤ گے، شاید اور پکے ہو کے آ جاؤ. دیکھ لینا آپ کتنے بڑے بڑے اسمگلر ہیں، عمروں پہ حجوں پہ جاتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جیسے ہی وہ حج عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو مزید تیز ہو جاتے ہیں. اور جو یعنی مارکیٹ کے اندر اس قسم کے جو تاجر ہیں، بےایمانی کرنے والے، اگر اس کے نام سے حاجی بھی لگتا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حاجی بھی ہے، پھر اللہ دی پناہ، ٹھیک ہے نا، حاجی صاحب، اور آگے پھر کہلواتے بھی ہیں حاجی. ٹھیک ہے جی.